بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی معراج کے متعلق اور اس کا پورا پس منظر ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج ہم بات کریں گے کہ مدینہ منورہ کے اندر اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی، وہاں پر اسلام کیسے پھیلا۔ یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھیں، نبوت کا 11واں سال تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سے 51 سال تھی، اور مدینہ کے اندر دو بڑے قبیلے تھے جو مشرک تھے، بت پرست تھے، اوس اور خزرج، اور وہاں پر اہل کتاب بھی موجود تھے۔ تو یہ آپس میں اکثر جھگڑا کرتے تھے، اور اہل کتاب انہیں کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، عن قریب ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہو کر آپ کے خلاف لڑیں گے اور جنگ کریں گے۔ چنانچہ جب حج کا موقع قریب آیا تو مدینہ منورہ سے خزرج کے 6 آدمی مکہ میں حج کے لیے تشریف لائے۔ جب یہ حج کے لیے آئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو یہ 6 حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اس طریقے سے مدینہ منورہ میں رہتے ہیں اور اہل کتاب ہمارے متعلق یہ گفتگو کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور انہیں قرآن کی تعلیم دی۔ تو وہ حج کر کے واپس مدینہ منورہ چلے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اسلام کے متعلق بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات دی۔ تو ہر گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ڈنکا بجنے لگا۔ تو اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال 12 شخص وہ حج کے لیے واپس آئے، اور گزشتہ سال کے جو 6 آدمی تھے ان میں سے 5 آدمی اور 7 دوسرے تھے، یہ 12 لوگ واپس مدینہ سے مکہ کے اندر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے قریب عقبہ میں وہاں پر رات کو آرام فرما رہے تھے، تو یہ وہاں پر آئے، اور وہاں پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوئے۔ چنانچہ یہ نبوت کی پہلی بیعت تھی جو مدینہ منورہ کے انصار صحابہ نے یہاں پر آ کر کی۔ تو یہاں پر جب یہ بیعت ہوئی تو یہ 12 حضرات حج کر کے واپس جانے لگے، تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم کو ساتھ بھیجا، قرآن کی تعلیمات دینے کے لیے اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو یہ عرصہ دراز گزرتا گیا۔ تو ایک دن اسید بن حضیر کو پتہ چلا، تو وہ دوڑتا ہوا تلوار لے کر آیا اور حضرت کی مجلس میں آ کر کہنے لگا کہ آپ وہاں مکہ سے آ کر یہاں مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کو کس نے اجازت دی، اور آپ یہاں پر یہ دعوت نہیں دے سکتے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، میں آپ کو کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئیں تو آپ قبول کر لیں، ورنہ آپ چھوڑ دیں۔ تو وہاں پر قرآن کی تلاوت فرمائی اور اسلام کی تعلیمات دی، تو سید بن حضیر کو بہت پسند آئی، اور اس نے کہا کہ اس دین میں داخل ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ یہاں پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ غسل کیجئے، کپڑے بدلی کیجئے، چنانچہ آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کلمہ پڑھیں گے، آپ کو نماز کی تلقین کروں گا، آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ اسلام میں داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ ایک قبیلے کا سردار ہے، اگر وہ آ جائے تو وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے تو پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ انہیں بلائیں۔ تو سعد بن معاذ جب وہاں پر آئے اور ان کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، انہیں بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی، انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا کیا کہ آپ اس طریقے سے دعوت نہیں دے سکتے، لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی الفاظ دہرائے جو سید بن حضیر کے لیے دہرائے تھے، وہی قرآن کی تلاوت فرمائی، تو ان کا دل نرم پڑ گیا، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اور سعد بن معاذ واپس تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے قبیلے کو دعوت دی، وہ پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔